ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما. یہ دیکھیں ادھر ایک بلی بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ مسجد والا ایریا لیکن ابھی مسجد آئی تھنک بند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا ویل قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ 7 ڈول پانی کے جو لے کر آنے ہیں اور ان کو غسل دینا ہے. حضرت علی کو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں, میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. اسی وجہ سے لوگ اس کو جنت کا کنواں کہتے ہیں, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا کہ یہ ایک جنت کا کنواں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ وصیت کی کہ مجھے غسل جو ہے اسی کنویں کے پانی سے دیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب ان کو غسل دیا گیا تو اسی کنویں سے 7 ڈول پانی لا کر ان کو غسل دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر شاذ الحق مدینہ المنورہ سے. جی آج میں موجود ہوں ایک ایسے کنویں پر جس کو کہتے ہیں جنت کا کنواں. اسے جنت کا کنواں کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک وصیت بھی کی ہے. وہ کیا وصیت ہے اور اس پر مزید جانیں گے اندر جا کر. ٹھیک ہے, تو چلیے میرے ساتھ اندر چلتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے جو صدا سرکار سنتے ہیں, سرے آئینہ سنتے ہیں, پسے دیوار سنتے ہیں, میں صدقے جاؤں کی رحمت للہ. جی تو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میری صبح ایک کنویں پر ہوئی ہے جو کہ جنت کا کنواں ہے. اگلے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اسی کنویں پر تشریف لاتے ہیں. اس کنویں پر لا کر وہ کیا کرتے ہیں, اپنا لواب دہن اور شہد مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ وصیت کی کہ مجھے غسل جو ہے اسی کنویں کے پانی سے دیجیے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب ان کو غسل دیا گیا تو اسی کنویں سے 7 ڈول پانی لا کر ان کو غسل دیا گیا. یہ تو ہو گئی وصیت. کیا انہوں نے اس کنویں میں ملایا تھا اپنا لواب دہن اور شہد. ٹھیک ہے, یہ 2 تو ہو گئے پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے تھے. تیسری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے وصیت بھی کر دی اور ہمیں یہ میٹھے پانی کا کنواں بھی فراہم کر دیا. اسی وجہ سے لوگ اس کو جنت کا کنواں کہتے ہیں, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آیا تھا کہ یہ ایک جنت کا کنواں ہے. اس کنویں سے بہت سارے لوگ پانی بھی بھرتے ہیں ابھی بھی. ابھی میں آپ کو ادھر لے کے چلتا ہوں, دکھاتا ہوں, اور ہم بھی جنت کے کنویں سے تھوڑا پانی بھر لیں اور اپنے ساتھ لے جائیں. چلیں پھر. غرس ویل, اسے بیر غرس عربک میں کہتے ہیں, اور یہ مدینہ المنورہ میں واقع ہے, اور یہ سلمان فارسی کے باغ کے بالکل پاس ہے. تقریباً 2 کلومیٹر کا وقفہ ہے مسجد النبوی سے. ٹھیک ہے, سعودی حکومت نے اسے چند سال پہلے, یعنی کہ چند سال تو نہیں کہہ سکتے, یعنی 1-1.5 سال پہلے اس کی مرمت کا منصوبہ سٹارٹ کیا تھا, اور اب یہ پراپر بن گیا. اس سے پہلے یہ کافی خستہ حالت میں تھا. ٹھیک ہے, اس کے اس طرف اس کی کچھ پرانی فوٹوز ہیں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرف پرینگ ایریا ہے. اب مسجد کا ایریا بھی تعمیر ہو گیا ہے. کیسا لگتا ہے یہ مسجد کا ایریا؟ آئیں جی ایکسپلور کرتے ہیں. مسجد بند ہے. اس کی کچھ مکمل تاریخ ادھر لکھی ہے, اس کو ہم تھوڑا نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں, میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے
ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی پوری مکمل تاریخ ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ 7 واٹر اسکیمز فرام گاڈز ویل ہی ایٹریبیوٹڈ دا ویل ٹو ہمسیلف ٹو اٹ ایز مائی ویل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا ویل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ 7 ڈول پانی کے جو لے کر آنے ہیں اور ان کو غسل دینا ہے، وہ حضرت علی کو کی تھی۔ یہ اس کی پرانی کچھ فوٹوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا کچھ ہوا کرتا تھا۔ وہاں پہ مسجد والا ایریا بھی ہے لیکن ابھی وہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ادھر ایک بلی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مسجد والا ایریا لیکن ابھی مسجد آئی تھنک بند ہے جی۔ یہ دیکھ لیں یہاں سے، یہ اس کا گیٹ ہے، یہاں سے کھلتا ہے اور اندر جا کے اس کی مرمت وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے زمانے میں کس طرح کے ہیں، کس طریقے کا۔ حبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب خلق كلهم میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا۔ منہ اس لیے دھویا کیونکہ روزے ہیں اور پانی پی نہیں سکتا، افطاری کے بعد پیئیں گے۔ نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، کاف کے سوہا دہن یا برو آنکھیں عین صاد، کاف حیا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پا